السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقدمہ عوام کا۔ اور آج ہم 4-5 بڑے اہم ایشوز ہیں جن کے اوپر بات چیت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، امیر ہیں، ان کی اطلاعات آئی تھی کہ وہ ایک خفیہ دورے پہ غزہ روانہ ہو گئے ہیں، جہاں پہ وہ کچھ امدادی اور امن مشن کے اوپر گئے ہیں، لیکن قطر سے وہ ان کی تصاویر سامنے آئی ہیں جہاں پہ انہوں نے حماس کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ کچھ اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد صاحب جو پاکستان میں ایک سیاسی پنڈت مانے جاتے ہیں، بڑا سیاسی کیریئر ہے ان کا، وہ چلے سے برآمد ہوئے تھے ایک ٹی وی انٹرویو میں، جس کے بعد پھر وہ رائیونڈ تبلیغی اجتماع میں گئے ہیں۔ اور رائیونڈ آج کل تبلیغی اجتماع ہی نہیں بلکہ سیاسی اجتماع بھی وہاں پہ لگا ہوا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب کا یہ جو رائیونڈ دورہ ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، کیا ان کی دعائیں قبول ہوں گی، اور کیا ان کی سیاست آگے کیسے چلے گی، اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے ایک طرف ملک بھر میں الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، تمام حلقوں میں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرفتاریوں اور مقدمات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے ایک بار پھر سر اٹھایا اور بڑا انقلابی قسم کا بیان ان کا سامنے آیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے، اور بیان کیا انہوں نے دیا ہے کہ انہوں نے حکمرانوں کو للکارا ہے۔ یہ کون سے حکمران ہیں جن کو وہ للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حکمرانوں ایوان خالی کر دو، ملک کے وارث ملک سنبھالنے آ رہے ہیں، آئین ہماری حفاظت کر سکا نہ ہی ملک اور جمہوریت کی۔ تو یہ بڑی للکار ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ کس کو کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آئی ایم ایف کا پاکستان کا دورہ جو ہے کہ وہ جاری ہے اس وقت، اور اس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈو مور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ معاملات کس طرف چلیں گے؟ جاوید شہزاد صاحب حسب معمول ہمارے ساتھ آج ہمارے چیف رپورٹر سینئر جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں۔ جاوید بہت شکریہ۔ شیخ رشید صاحب سے شروع کر لیتے ہیں، ذرا اچھی خبریں بھی سنانی چاہیے لوگوں کو کہ بڑی سیاسی گرفتاری ہیں اور سارے معاملات تو دیکھیں گے۔ شیخ رشید صاحب اور آپ جو ہے کہ بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے آپ کو، بڑا پرانا سیاست اور صحافت کا، اور شیخ رشید صاحب کا جتنا جو ہے کہ وہ سیاست اور علم نجوم سے تعلق رہا ہے، اتنا آپ کا بھی ان سے تعلق ہے۔ تو یہ شیخ رشید صاحب جو ہے کہ یہ چلے کے بعد تبلیغی اجتماع میں گئے ہیں، تو یہ کوئی خاص دعائیں قبول کروانے گئے ہیں، یا یہ صرف جو ہے کہ ابھی انہوں نے جو ہے کہ حق کی راہ جو ہے وہ اختیار کر لیا ہے اور وہ کسی اور راہ پہ چلے گئے اور بھتیجے کو سیاست سونپ دیں گے؟ چلیں یہ تو اچھا ہو گیا، چلیں سٹارٹ آپ نے شیخ رشید صاحب سے لے لیا۔ شیخ رشید صاحب نے جو چلہ کاٹا ہے نا، آپ کو پتہ ہے جب کوئی سیاستدان سیاسی چلہ کاٹتا ہے تو پھر اس کی کوئی روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس چلے کے دوران کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو پھر جیسے آپ کو نماز پڑھتے ہیں، نماز میں غلطی ہو جائے تو پھر آپ ایک سجدہ سہوا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ یہ سمجھیں کہ جو تبلیغی جماعت کے اجتماع میں گئے ہیں شیخ رشید صاحب، تو وہ اسی تناظر میں گئے ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب کو آپ کو پتہ ہے کہ خبر بنانے کا، جہاں خبر بنتی کیسے ہے، خبر میں ان کیسے رہنا ہے، اور خبروں کے اندر کیسے داخل ہونا ہے، تو یہ شیخ رشید صاحب کو اس پہ بہت بڑا عبور حاصل ہے۔ اور شیخ رشید کو بھی سمجھنے کے لیے نو ڈاؤٹ کہ وہ خود اکثر کہتے ہیں کہ ایک پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، سیاسی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ اور میں جہاں تک آپ کو بتاؤں کہ شیخ رشید صاحب کو اس وقت بھی معلوم ہوگا کہ میری جو خبر ہے کس نیوز روم میں، کس نیوز ایڈیٹر کے پاس ہے، کس اینکر کے پاس ہے، اور رن ڈاؤن میں اس کی کیا پوزیشن ہے، اخبار کے نیوز ایڈیٹر کی اگر آج سنڈے کو چھٹی ہوگی متبادل ڈیوٹی کس کی ہوگی۔ تو شیخ صاحب کو یہ بڑا قرض حاصل ہے اس پہ، اور بڑی کمانڈ ہے ان کو خبروں میں ان رہنے کے لیے، اور جہاں پہ خبر کا معاملہ ہوگا وہاں پہ آپ شیخ رشید کو دیکھیں گے، وہاں موجود ہوں گے۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ وہ رائیونڈ گئے ہیں، تو رائیونڈ میں آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ اجتماع تھا تبلیغی جماعت کا، ایک تھوڑا سا ایک رائیونڈ میں دوسرا اجتماع بھی ہو رہا تھا، میاں محمد قریب ہی ہیں، میاں محمد نواز شریف بھی ادھر ہی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب بھی ادھر ہیں، نون لیگ کی ساری قیادت ادھر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب اس سے جو تبلیغی جماعت کے جو چلے میں گئے ہیں، آیا اس سے ایک پتہ چل جائے گا ایک دن میں کہ تھوڑی ان کی موومنٹ ادھر ہوئی ہے یا ادھر ہوئی ہے۔ یہ آج کل جو پاکستان میں سیاسی اثرات اور روحانی اثرات بالکل ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں نا، فرق حبیب صاحب بھی کچھ روحانی لوگوں سے ملے تھے جا کر، جس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے جو ہے کہ بالکل اپنا قبلہ بدل لیا تھا۔ تو یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چلہ کاٹ کر آئے ہیں شیخ رشید صاحب، اور ان کے کچھ جو ہے کہ روحانی اثرات بھی چلے کے ہوتے ہیں، تو یہ روحانی اثرات کچھ ویسے ہی ہوں گے جو فرق حبیب پہ ہوئے ہیں، یا تھوڑا سا شیخ صاحب کہتے ہیں جو اصلی اور نسلی کا بھی ایک نعرہ لگاتے رہتے تھے، تو وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا نا۔ دیکھیں کوئی شک نہیں اس میں، شیخ رشید صاحب نے اصلی اور نسلی کا نعرہ بھی لگایا، اس کے بعد جب وہ چلے سے واپس آئے دوبارہ انہوں نے اس نعرے کو دہرایا بھی،
اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک اس جو چلہ جو انہوں نے کاٹا ہے، ابھی تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا جو چلہ تھا گولڈا شریف کے قریب کہیں چلہ لگا تھا ان کا گولڈا شریف کی حدود میں. اب اس چلے کے جو اثرات ہیں ابھی تک شیخ صاحب اس چلے کے اثرات سے کوئی کھل کے باہر نہیں نکل سکے. وہ جس طرح فرنٹ لائن میں آتے ہیں، میرے خیال ہے شاید ہفتے 10 دن میں کوئی تھوڑے سے اس کی پوزیشن کلیئر ہو اور شیخ صاحب ایک دفعہ پھر اچانک مطلب ہے کہ سیاسی منظر نامے پہ سامنے آ جائیں. ابھی وہ سیاسی پس منظر میں ہے اور اصل منظر نامے پہ ابھی انہوں نے آنا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ دورہ لاہور کے بعد جب وہ واپس راولپنڈی پہنچتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ایک بڑی ڈیٹیل اور تفصیلی نشست رکھے کہ ہم آپ کی خدمات لیں گے. لیکن یہ جو آپ نے چلے کے مقام کا ذکر کیا نا کہ گولڑا کے قریب، تو یہ ابھی فواد چودھری کے خلاف جو کیس سامنے آیا، ہمیں کل تک ساری چیزیں کچھ اور بتائی جا رہی تھی. آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور ان کے چہرے کو ڈھانپ کے لایا گیا، ہتھکڑیاں لگا کے لایا گیا، تو ایک گولڑا کا کوئی مدعی ہے ظہیر نامی شخص، اس نے کہا جی اکتوبر 2021 میں کوئی ہماری آپس میں جان پہچان ہوئی تھی، میں ریل اسٹریٹ کا کاروبار کرتا تھا، میری جیب میں 50 لاکھ تھے اور میں نے امانتاً فواد چودھری صاحب کے پاس کوثار مارکیٹ کے، اور یہ کوثار مارکیٹ بھی بڑی اہم ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کے امانتاً ان کے پاس رکھوائے. اور ابھی 6 مہینے پہلے میں نے تقاضا کیا، مطلب وہ تقاضا تو بار بار کر رہے تھے لیکن 6 مہینے پہلے ان کو دھمکی دی گئی اور اب ان کو خیال آیا کہ ان کے خلاف پرچہ کروا دینا چاہیے کہ جی مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. تو یہ چلہ، روحانی اثرات، یہ گولڑا کے قریب کے مقامات، مدعی بھی وہیں کے، تو یہ سارے سلسلے کے آپس میں ملتے جلتے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھیں جو کوثار مارکیٹ ہے نا، تو کوثار مارکیٹ بھی بڑی اہمیت کی حامل رہی ہے. پی ٹی آئی کے پورے دور اقتدار میں جو فیڈرل کیبنٹ تھی نا، اگر آپ کو کوئی وزیر نہ مل رہا ہو، کوئی مشیر نہ مل رہا ہو، آپ ڈائریکٹلی کوثار مارکیٹ جائیں، وہاں پہ آپ کو فواد چودھری بھی ملیں گے، وہاں پہ آپ کو سیف اللہ نیازی صاحب بھی ملیں گے، وہاں پہ آپ کو پرویز کھٹک صاحب بھی ملیں گے. تو وہ جو کوثار مارکیٹ کا جو مقام تھا، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو بیک ڈور چینل پہ معاملات ہوتے ہیں، ڈیلز ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، تو وہ اس کوثار مارکیٹ میں طے ہوا کرتے تھے اور اسی میں ساری چیزیں چلتی تھی. اور اس کے بعد اب گولڈا شریف آپ کو پتہ ہے بڑی پرانی گدی ہے. پیر آف گولڈا شریف کی آپ ہسٹری دیکھیں اور ان کے مریدین کو دیکھیں. اور میں آپ کو بتاؤں شیخ صاحب بھی پیروں کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، پیروں کے ہمیشہ قریب بھی رہے ہیں، علماء اکرام کے بڑے قریب رہے ہیں. جس سے تبلیغی اجتماع کی آپ بات کر رہے ہیں، اس تبلیغی اجتماع کے لیے شیخ صاحب کی بڑی خدمات ہیں. جب وہ وزیر ریلوے ہوا کرتے تھے تو کیریج فیکٹری کا جو مقام تھا، وسیع اور عریض جو اپنا میدان سا بنا ہوا تھا، تو وہ اکثر ان کو دے دیا کرتے تھے کہ آپ ادھر سہ روزہ لگا لیں. تو ان کے ساتھ ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ ٹوٹی نہیں ہے، جڑی ہوئی ہے. اور شیخ رشید صاحب جب ایک کسی کے ساتھ لگ جاتے ہیں یا اپنے کسی کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، وہ ایک ان کا ساتھ چھوڑتے نہیں ہیں. ساتھ نہیں چھوڑتے، لیکن درمیان میں تھوڑا سا جو ہے نا کہ وہ پنڈی سے تھوڑا دور ہو گئے تھے اور وہ اسلام آباد پنڈی دونوں سے دور ہو کے لاہور کے قریب ہو گئے تھے اور بنی گالا اور زبان پار کے. تو ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ عام معافی اور یہ وہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ شاید کہیں برج کا کام بھی کر رہے ہیں. دیکھیں شیخ رشید صاحب جو معاملہ فہمی کے معاملات میں نا بالکل کلیئر کٹ ہوتے ہیں اور معاملہ فہمی میں وہ دیر نہیں کرتے کہ یار دیر ہو جائے گی. معاملہ فہمی میں یس یا نو، ٹھیک ہے، غلط ہے، آگے چلیں جی، کرنا کیا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی سے دور، اور راولپنڈی سے دور نہیں ہو سکتے، اور کوتاہی ہو سکتی ہے، کچھ مس مینج ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہ نہیں خیال کہ شیخ رشید صاحب ان کا حلقہ راولپنڈی میں ہے، وہ راولپنڈی سے ہیں، راولپنڈی ان کی رگوں میں رچا بسا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں، یہ ایم کیو ایم اچانک کیسے انقلابی ہوگی اور یہ کون سے حکمران ہیں جن کو للکار رہے ہیں؟ وہ جو حکمرانوں، بڑا دلچسپ بیان خطاب تھا ان کو، حکمرانوں ایوان خالی کر دو. اب یہ ایوان جو ہے اقتدار کا ایوان ہے اور ملک کے وارث ملک سنبھالنے آ رہے ہیں. یہ وارث تو سارے ہیں. لیکن یہ تو ایسے ہی جو جس طرح آپ خبر پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ تو بالکل ایسے جیسے الطاف حسین دوبارہ آ گئے، بالکل اسی جوش جذبے کے ساتھ. وہ بھی تو نہیں اب کہہ رہے ہو ساروں کو ریلیف مل رہا ہے. میاں صاحب کو بھی لندن بیٹھے مل گئی، درخواستیں ایکسیپٹ ہو گئی، ریلیف مل رہا ہے. بہت سی اطلاعات آ رہی ہیں، خان صاحب بھی شاید باہر آ جائیں گے. انہوں نے کہا جی میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی ایک دو معافی دے دیں. ہاں لیکن ایم کیو ایم کو آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم نے ہر دور میں حکومت میں رہے ہیں، اپوزیشن کم کی ہے، اور ہر دور میں اہم ترین جو وزارتیں ہیں وہ ان کے پاس نہیں، اور ان کی چوائس کے اوپر وزارتیں ان کو ملتی تھیں. وہ پہلے مطلب اتحاد سے پہلے طے کرتے تھے اتحاد تب کریں گے کون سی وزارت ہماری ہوگی. آئی ٹی کو لے لیں، ہاؤسنگ کو لے لیں، اور ہماری جو اپنا
جہاز رانی کی جو وزارت پورٹ اینڈ شپنگ لے لیں تو یہ 3 جو منسٹریز ہیں نا وہ پرائرٹی نمبر 1 پہ ان کی رہی ہیں. تو گورنر سندھ بھی لے ایک خواہش ان کی وزیر اعلیٰ سندھ کی نہیں پوری ہو رہی. یہ پوری کوئی نہیں کر سکا, نہ زرداری صاحب پورے کر سکے, نہ میاں نواز شریف پوری کر سکے, نہ عمران خان پوری کر سکے. تو ابھی ان کا جو ایک دم جو اب یو ٹرن کے یہ تبدیلی آپ سمجھے کہ MQM کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے. یہ الیکشن کے لیے صرف ہے یا واقعی کوئی ان کے جوش و جذبہ دوبارہ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں, ابھی الیکشن پروسیس میں ابھی MQM بولی ہے, اس کے بعد PML نے بولنا ہے, PTI نے بولنا ہے, ساری سیاسی جماعتیں بولیں گے, اور بلیم گیمز کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. ایک دوسرے کے اوپر للکاریں گے تاکہ عوام کو ذرا کلیئر کٹ کریں, یار یہ دیکھیں ہم اس کے ساتھ نہیں, وہ ہمارے مخالف ہے. جو بلیم گیمز کا جو پروسیس شروع ہونے والا ہے تو یہ MQM نے سٹارٹ کر دیا ہے. باقی جماعتیں میرا خیال ہے اگلے 1-2 دنوں میں جیسے جیسے الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہونا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ آمنے سامنے ہوں گے. پیپلز پارٹی نون لیگ کو دیکھ لیں, بالکل آمنے سامنے ہیں. بلاول بھٹو کو دیکھ لیں, PMLN کو دیکھ لیں, ان کی لیڈرشپ کو دیکھ لیں. تو یہ ابھی ایک دوسرے کا یہ گرمان پکڑنے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ کرتے کرتے یہ نہ ہو جائے کہ یہ کسی اور کے خلاف نہ ہو جائیں. ساری جماعتیں کہیں اس کے خلاف, عیسیٰ کے خلاف, موسیٰ کے خلاف کرتے کرتے یہ نہ ہو کہ کسی اور کے خلاف ہو جائے. لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی اگر یہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کا سدباب کیسے ہوگا, اس کا کاؤنٹر کیسے کریں گے. تو اس کی حکمت عملی بھی انہوں نے تیار کر رکھی ہے. اگر یہ سارے اکٹھے ہو گئے, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی گرینڈ میثاق جمہوریت ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. یہ دیکھیں, یہ اس وقت جو سیاسی جماعتوں کے اندر یہ جو تفریق اور تقسیم جو سٹارٹ ہوئی ہے, آپ دیکھیں اس میں اچانک کو ایک بہت بڑا سیاستدان جو ثالثی کا رول بھی پلے کرے گا, ان سب کو اکٹھا بھی بٹھائے گا, اور پھر شاید وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کسی ایک ایجنڈے پہ متفق ہو جائیں. اور جب اس ایجنڈے پہ متفق ہوں گے اور وہ کس کے خلاف ہوگا. یہ بہت بڑا سیاستدان جو ہے یہ فضل الرحمان صاحب تو نہیں ہو سکتا کہ اس وقت ایک امت مسلمہ کے لیڈر کے طور کے اوپر اپنے آپ کو وہ انہوں نے پوز کیا ہے کہ اچھا وہ قطر پہنچ گئے ہیں, ایک وہاں پہ ایک طرف ان کے خالد مشعل ہیں, دوسری طرف جو ہے کہ اسماعیل ہنیہ ہیں, اور وہ حماس کو پولیٹیکل موومنٹ ان کی جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. تو یہ جو ابھی پچھلے 2-4 سالوں سے جو ایک امیج بن رہا تھا کہ نہیں جی تحریک انصاف کے سربراہ جو ہیں کہ یونائٹڈ نیشن بڑی اچھی تقریر کی انہوں نے, اور امت مسلمہ کے لیڈر ہیں, OIC کے تمام وزرائے خارجہ کو یہاں لے کر آئے. تو یہ ان کے مد مقابل آپ اس طرف تو نہیں اشارہ کر رہے؟ وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ سب کو آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کو موقع ملنا چاہیے, سازگار فضا سب کے لیے. لیکن میں ایک بات بتاؤں, مولانا فضل الرحمان نے آج جو قدم اٹھایا نا, قطر تک پہنچ گئے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ یہ بڑا کام ہے. کم از کم دیکھیں اب محمد بن سلمان کہاں پہ ہیں, عالمی اسلامی جو ممالک ہیں ان کے سربراہان کہاں پہ ہیں, سب کے سب مطلب ایک خاموشی کا شکار ہیں. امریکہ کو دیکھے, UNO کو دیکھے, وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو کم از کم مولانا فضل الرحمان نے اتنا تو سٹارٹ لے لیا کہ چلو امت مسلمہ کے لیے جہاں سے چل تو پڑے ہیں. جو کام آج مولانا نے کیا ہے کیا ہمارے حکمران نہیں کر سکتے تھے, ہمارے پرائم منسٹر پاکستان نہیں کر سکتے تھے, صدر پاکستان کر سکتے تھے. وہ ایک زمانے میں عراق وار کے زمانے میں پاکستان کا ایک ہوائی جہاز بھی یہ کہ گیا تھا, گھوم پھر کے آیا تھا, میاں صاحب اس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کا تو خیر مجھے اندازہ نہیں وہ کب گیا تھا, لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں دیکھیں ترکی کا زلزلہ آیا تو پاکستان نے کتنی امداد بھیجی. اب یقین کریں کہ اس وقت جو فلسطین میں ہم نے امداد بھیجی ہے وہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے کہ ہم اتنی امداد بھی نہیں بھیج سکے. اور امداد بھی کہاں سے بھیجی ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے, کور کمانڈر کانفرنس میں اسرائیل کو مذمت کی جاتی ہے, دوسرے دن ادھر سے ہی اعلامیہ آتا ہے کہ پاک فوج کی جانب سے اتنی امداد جا رہی ہے جو NDMA بھیجے گا. تو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی اپنے بڑے مسائل ہیں, ان کو معیشت ٹھیک کرنی ہے, انہوں نے اڑوس پڑوس کے ممالک سے تعلقات اچھے کرنے ہیں, انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کرنی ہے, اکنامک پالیسی ٹھیک کرنی ہے, تمام معاملات کرنے ہیں. الیکشن جو انہوں نے کروانا ہے وہ شاید ابھی تک ان کی ترجیحات میں شامل نہیں تھا, لیکن ابھی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ نے کچھ کہا ہے ان کو, تو ان کی ترجیحات اور ہوں گی نا, اس لیے بھول گئے وہ اس کو. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو یہ نگران حکومت کا جو کام ہے, جو مینڈیٹ ہے, ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, جن پالیسیوں کو آپ ذکر کر رہے ہیں وہ سارے کام آنے والی حکومت نے کرنے ہیں, منتخب حکومت نے آگے چلانے ہیں. وہ تو سارا کچھ یہ کریں, ہم نے تو یہ کرنا ہے آکے, باقی تو الیکشن کا کام. میرا خیال ہے کہ نگران وزیر اعظم صاحب بھی کوئی ڈی ٹریکس ہو گئے ہیں. اور حالانکہ دیکھیں NSW12 نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ کا جو کورس تھا 13 کے یہ ممبر تھے. اس وقت جو پوری نگران گورنمنٹ ہے نا اس میں آدھے سے زیادہ جو وزیر ہیں, مشیر ہیں, وہ NSW13 کے ہیں. NSW13 کی پوری آپ یہ سمجھے کہ اس وقت حکومت وجود میں آئی ہوئی ہے. اور حالانکہ وہاں پہ ان کو جو پڑھایا جاتا تھا, جو لکھایا جاتا تھا, جو کورس ان کو کروائے جاتے تھے, کمانڈ کورس کروائے جاتے تھے کہ کمانڈ کیسے کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ تھوڑا سا سینیریو دے دوں, جب نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ ہوتی ہے تو اس کے اندر نا پوری ایک گورنمنٹ بنتی ہے. جتنے اس کے ممبرز ہوتے ہیں
उस मेंबर में से सिलेक्ट होता है एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट भी होती है, अपोजिशन भी होती है, एनिमी भी होता है। ठीक है, अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनता है तो उसमें से फिर एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है, फिर उसके बाद पूरी एक ये उस वक्त तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बने थे वही, ये तो रिकॉर्ड खुद बता देगा। तो चलो ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो जावेद शहजाद के साथ बातचीत को आगे, पाकिस्तान के सियासी माशी मामलात और कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इशूज़ हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ सियासत के बारे में मज़ीद, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर से इलेक्शन लड़ने और अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान किया है। शुएब शाहीन साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो मीडिया से बातचीत की उसके अंदर कुछ इन्होंने गुफ्तगू की थी, लेकिन इसके साथ साथ जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है वहाँ पे गिरफ्तारियाँ और मुकदमात, और अब नए मुकदमात भी बड़े इंटरेस्टिंग, जैसे फवाद चौधरी अगरचे वो एक ट्वीट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से ज़रा किनारा कशी कर चुके थे, लेकिन उनके खिलाफ अभी एक 2 साल पुराना एक मामला, बल्कि इससे ज़्यादा, और उसके नतीजे में 6 महीने पहले कोई धमकी, और अब जो है कि एक ज़हीर नामी शख्स की दरख्वास्त के ऊपर ये अचानक मुकदमा और गिरफ्तारी हुई है। तो इस सिलसिले में बात करेंगे। शुएब साहब, वेलकम इन द शो। आपने अनाउंसमेंट की है और सारे हलकों से लड़ेंगे। इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट, क्योंकि आपके जो पॉलिटिकल साइड के थे, अंडरग्राउंड है या अरेस्टेड हैं, तो आप इस दफ़ा तहरीक इंसाफ ज़्यादातर जो लीगल कम्युनिटी है उसके ऊपर इन्हिसार कर रही है। तो क्या अनाउंसमेंट क्या है और स्ट्रेटजी क्या है पीटीआई की? देखिए, हमने अपनी हिकमत अमली बना ली है। इसमें लीगल कम्युनिटी के भी बहुत सारे अफराद शामिल होंगे और बाकी पॉलिटिकल साइड से भी बहुत सारे लोग शामिल होंगे। इसमें तो जेल में रहकर के भी इलेक्शन लड़े जा सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन परसों से, जब से ये इलेक्शन की नवीद सुनाई गई है और ये खुशआइंद बात है कि डेट आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ जो गिरफ्तारियों का और FIRों का नया सिलसिला शुरू किया है, ज़रा आप उसकी तस्हीर ज़रा देख लें, उसकी तफसील। असद कैसर को गिरफ्तार किया, और एक ऐसे मुकदमे में जिसका कहते हैं जी 2016-17 का कोई वक़्वा है, और एंटी करप्शन वाले FIR काट के तो लेने नहीं आ रहे, लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी मतलूब है, और इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम अपने पास रखेंगे तब तक कि वो एंटी करप्शन वाले ना आ जाए। दूसरा मुकदमा आपने देख लिया, उनके भाई के खिलाफ FIR काट दी गई 3 तारीख को, परसों रात को। और इसी तरह जो फवाद चौधरी है, उसने एक काम तो उनका कर दिया था ना, वो था कि पार्टी छोड़ने वाला। दूसरा काम आप उनकी जो फिरदौसा शेखवान है उसकी तरह सुन लीजिएगा गुफ्तगू। उसने कहा नहीं, सही तरीके से अभी हमारे पास नहीं पहुंचे, हमारे साथ आए नहीं है। तो जब सही तरीके से नहीं आए तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी करना होता है, चिल्लाकशी भी करानी होती है, और नार्दर्न एरियाज की सैर भी करानी होती है। तो उसके लिए और तो कुछ नहीं शामिल हुआ। तो उन्होंने कहा कि चलो किसी शहरी की तरफ से एक एप्लीकेशन डालते हैं। और जिस अंदाज से आपने देखा, एक दहशतगर्दों की तरह एक सुप्रीम कोर्ट का वकील है और वो एक फॉर्मर मिनिस्टर है, और उसको जिस अंदाज से पेश किया गया अदालत में, वो भी तर्ज अमल आपके सामने है। उसके मद्दे मुकाबल जो एक इश्तिहारी मुजरिम था नवाज शरीफ साहब, उसको एक रियासत का मुजरिम को रियासत का मुलाजिम वहाँ लंदन से प्रोटोकॉल दे रहा है, यहाँ आते हैं तो जनाब वो पूरा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए सब कुछ वहाँ एयरपोर्ट पे चला जाता है, और फिर वहाँ से CPO उसको सलूट मार रहा है। और जिस तरह की गवर्नमेंट ने उनकी सेंटेंस को भी सस्पेंड कर दिया, ये एक अनोखा अनप्रेसिडेंटेड वाकया है। ये सब कुछ लोग देख रहे हैं, और ये जो कानून और इंसाफ को दोहरा में आ रहे हैं। और बल्कि मुझे ये भी पता चला है कि फैसलाबाद में एक वकील साहब को गिरफ्तारी करने की कोशिश हुई, घर में वो नहीं था तो उसकी सिस्टर को गिरफ्तार करके ले गए। इसी तरह अभी रिसेंटली मानसेरा में वो जलसा करने की कोशिश की अंडर दी आर्डर्स ऑफ दी हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट। वहाँ लोगों को रात से गिरफ्तारियां कर दी और तशद्दुद भी किया, और लोगों पे पुलिस पल पड़ी। अगर ये तर्ज अमल है हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, तो फिर मेरा ख्याल है कानून और आइन को हम साइड पे रख देते हैं, फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। आप नॉमिनेट कर दें, सिलेक्ट कर दें, आकर के बिठा दें, और बस कुछ भी नहीं। फिर आइन का मजाक, कानून का मजाक, जमहूरियत का मजाक, ये फिर हमें ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, इंशाल्लाह PTI पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेगी। इस वक्त भी सबसे मकबूल पार्टी है। ये जो नफरतें पैदा कर रहे हैं लोगों ने, इसका जवाब वोट की सूरत में लेना है। और हम पब्लिक में हैं, लोगों में हैं, और हमारा उनसे रब्ता है, और हमें पता है कि लोग इस माफिया से और इनके स्पॉन्सर से शदीद नफरत करते हैं, और जो कुछ ये कर रहे हैं इसकी शदीद मुजम्मत करते हैं। शुएब साहब, एक चीज़ जावेद शहजाद भी सवाल करना चाह रहे हैं, एक चीज़ मेरे ज़हन में भी आ रही थी, उसको भी रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। जावेद, आप भी बेशक सवाल कर लीजिएगा कि वो कुछ लोगों का एक ख्याल है कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जैसे फवाद चौधरी की हुई है, असद कैसर की हुई है, शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी पहले से हैं, परवेज़ इलाही साहब भी अडयाला जेल आते हैं कभी लाहौर,
تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تمام لیڈرشپ کو ایک بار پھر اڈیالہ جیل میں کہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے تاکہ ایک بار پھر کوئی -1 کی بات کی جا سکے یا کوئی پیغام رسانی کی جا سکے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں بھی چل رہی ہیں یا صرف یہ افواہیں ہیں صرف؟ میرا نہیں خیال کہ اب جو لوگ بچ گئے ہیں کہ ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی پریشر ڈال کے کہ ان کو -1 فارمولے کی طرف لائیں. انہوں نے پورا اپنا زور لگا لیا ہے. دیکھیں ہمارے چیئرمین عمران خان تھے، ہیں اور رہیں گے، یہ سب نے کنسنسس کے ساتھ ڈیولپ کر دیا ہے. آپ کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ووٹ کس کا ہے؟ عمران خان کا ہے. پاپولرٹی کس کی ہے؟ میں کہوں جی میں بڑا پاپولر ہو گیا ہوں، جی فلاں بڑا پاپولر ہے. ہماری پاپولرٹی اس لیے ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کے ساتھ جو کھڑا ہے وہ پاپولر رہے گا. جو عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا اس کا حشر، خواہ وہ محمود خان ہو، خواہ وہ پرویز ہو، خواہ وہ آپ بزدار ہو یا کوئی بھی شخص ہو، اس کا حشر وہی ہوگا. ان کو صرف ووٹر ہی ڈھونڈنے پڑیں گے، بندے ہی ڈھونڈنے پڑیں گے. مجھے ایک استحکام پارٹی کے ایک بندے نے کہا، نام لینا مناسب نہیں، اس نے کہا جی اگر عمران خان میرے ڈرائیور کو بھی ٹکٹ دے دے گا نا تو وہ میرے سے جیت جائے گا. آپ نے دیکھا بھی اس کی مثال پشاور میں جو تحصیل ناظم کا الیکشن تھا، جی تحصیل ناظم کا، وہ ان کا ایک ورکر تھا جو ان کے ساتھ زبان پارک میں کام کرتا تھا اور اس کو ٹکٹ ملی. اور جے یو آئی کے جیتے ہوئے جو بندہ بعد میں فوت ہو گیا تھا آئی تھنک، تو ان کی جیتی ہوئی سیٹ تھی، وہ بھی کور کیا اور بڑی لیڈ کے ساتھ وہ سیٹ جیت گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو کچھ بھی -1 -2 کے فارمولے کی طرف جانے کی کوشش کریں گے یہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. کیونکہ عمران خان نے تو انکار کر دیا ہے کہ نہ میں نے ملک سے باہر بھاگنا ہے. وہ کہتے ہیں ملک سے باہر وہ جاتے ہیں جنہوں نے کرپشن کا پیسہ باہر رکھا ہوتا ہے. میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، میں نے یہیں رہنا ہے. مجھے 1000 سال جیل میں رکھتے ہیں، باہر رکھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں میں نے یہیں رہنا ہے. میری زندگی موت پاکستان میں ہے. تو جو شخص پاکستان میں بیٹھا ہے کتنا ایک اس کو جیلوں میں رکھ لیں گے، کتنا ایک تشدد کر لیں گے، کتنا ایک ظلم و زیادتیاں کر لیں گے، لیکن لوگوں کو پتہ ہے ساری چیزوں کا. شیخ رشید کا پہلے کہا گیا جی اپنی مرضی سے گیا تھا، پھر اس نے مان لیا ہاں جی میں چلہ کشی کرنے گیا تھا، لیکن پھر کہا کہ ہاں جی سی سی او نے اٹھایا. عثمان ڈار کا ہوم منسٹر نے کہا ہاں جی ایگزیکیوٹ کر دیا، وارنٹ تھا بڑے عرصے سے. بھائی تو پھر 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرو. اس کو 25 دن بعد جا کر کے ایک میڈیا ہاؤس میں پہنچایا جاتا ہے. صداقت عباسی کا آپ نے دیکھا، وہ کہتا ہے میں گیا تھا ناردرن ریاض میں فیملی کے ساتھ، 2 دن بعد فیملی کو ملنے جاتا ہے تو ایسی آہو بکا ہوتی ہے کہ جیسے وہ جنگ سے آیا ہو. اور یہ جاوید شہزاد تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ شیخ صاحب کا جو چلے کے بعد جو ہے کہ یہ روحانی دورہ ہو سکتا ہے. کیوں جاوید صاحب؟ جی بالکل. دیکھیں چلہ انہوں نے کاٹا اور چلے کے بعد ابھی وہ تبلیغی اجتماع میں بھی گئے اور ہو سکتا ہے کہ صداقت عباسی صاحب کو وہاں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں نہیں پہنچ سکے. تو ان سب نے اکٹھے ہونا ہے، جو ہو کے آئے ہوئے ہیں تو ان کا اکٹھ ہونے جا رہا ہے ابھی بھی. اور شیخ صاحب تھوڑا یہ بتاتے چلیں کہ ابھی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک شوکاز نوٹس کا پروسیس بھی رہتا ہے الیکشن کمشنر کی طرف سے. سننے میں آ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں شاید یہ والا پروسیس بھی سٹارٹ ہو جائے. تو کیسے کاؤنٹر کریں گے اس سچویشن میں اگر عمران خان کے حوالے سے شوکاز نوٹس جاری ہوتا ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے؟ تو پی ٹی آئی کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حنیف عباسی والے کیس میں یہ سپریم کورٹ نے طے کیا ہے اس ججمنٹ میں کہ جناب فارن فنڈنگ کے ایشو پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ایک کراس رپورٹ اور اکٹھے آپ آڈٹ کرائیں اور سب کے بارے میں آپ ایک رپورٹ دیں جوائنٹلی اکٹھے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے خلاف تو 2 سال سے ہو چکا ہے، باقیوں کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ ہے دوہرا معیار الیکشن کمیشن کے. بہت ساری جانبداری ہے لیکن یہ ایک جانبداری کی بات ہے. دوسری طرف شوکاز نوٹس دیکھیں، اس کے اندر اس لاء میں جو پرانا لاء تھا یا موجودہ ہے اس کے اندر بات ہی صرف اتنی ہے کہ میکسیمم اگر فارن فنڈنگ کسی کی ہے تو وہ پیسے ضبط کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک ہے پارٹی پہ بین کا تعلق، وہ فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے. وہ پچھلے سال انہوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے. اور نہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے بلکہ وہ اس کو فائنل کرتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پارٹی استحکام پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، یہاں وہ چیزیں نہیں ہیں میرا نہیں خیال. اور دیکھیں ابھی تک آپ ان کا پارشلٹی دیکھیں. 30 اگست کو فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے کہ جناب آپ کو بلے کا نشان مل گیا، میڈیا کی موجودگی میں، وکیلوں کی موجودگی میں. وہ جناب آرڈر نہیں آیا، ہم ملے، اپلیکیشنیں دیں، پرسنل ہیئرنگ کی، ملاقاتیں کی، جناب آرڈر دے دیں. 3 دن پہلے جب یہ پریزیڈنٹ کو ملنے گئے تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ ہاں جی ری کنفرم کیا، جی بالکل بلے کا نشان ہوگا. ابھی تک آرڈرز ہمیں نہیں ملا. یہ جو پریشانی افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سارے کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ یہ سب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں. آج اگر ہر ایک کے پاس یہ انفارمیشن ہے، اگر یہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کی بیوقوفی ہے. اور لوگوں نے تہیا کر رکھا ہے، جتنی نفرتیں پھیل رہی ہیں
جتنی بد دلی اور ناامیدی پھیل رہی ہے تو اس کا ظاہر ہے بدلہ لوگوں نے اظہار ووٹ والے دن ہوگا، الیکشن والے دن ہوگا یقینی طور کے. الیکشن کمیشن کو بڑا فیئر اور غیر جانبدار رہنا چاہیے تمام معاملات کے حوالے سے. شعیب شاہین صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ پی ٹی آئی کی جو الیکشن کمپین یا الیکشن ڈیسیژنز تھے اس کے حوالے سے ہمارے سے بات چیت کر رہے تھے. جاوید، ایک چیز جو آپ سے میں ابھی بریک سے پہلے ہم ڈسکشن کر رہے تھے، محسن نقوی صاحب جو ہے کہ وہ پچھلے دنوں کچھ تصاویر اور ویڈیوز بڑی گردش کرتی رہیں، اور اس میں خاص طور کے اوپر وہ جو قبرستان والی تھی جی کہ یہ ہم نے ویسے شہداء کو جب خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں تو یقینی طور کے اوپر ان کے لیے اس قسم کے اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان کے لیے ریڈ کارپٹ ہونا چاہیے، گن سلوٹ ہونا چاہیے، پھولوں کی چادریں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو میڈیا کے اوپر چیزیں آئیں، یہ ایک بڑا ایک مضبوط امپریشن یہ بنا تھا کہ شاید وہ اپنے فادر ان لا کی قبر کے اوپر گئے اور پھر وہاں پر جس انداز میں وہ بنایا گیا اس کو بڑا پورٹری بھی کیا گیا، بڑی تنقید بھی کی گئی ان کے اوپر، اور کہا گیا جی کہ اب جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ کیئر ٹیکر کا ایک جو ڈے ٹو ڈے کام ہوتے ہیں لیکن بہت سی اور چیزیں نہیں ہوتی. تو یہ جہاں پہ جس مٹی میں ہم نے ایک دن ساروں نے چلے جانا ہے وہاں پر اس قسم کے پروٹوکول اور اس قسم کی چیزیں جو ہے کہ محسن نقوی صاحب کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کا اپنا صحافت کا بھی سارا کام ہے، جتنا یہ سب کچھ شور ہوا یہ ٹھیک تھا. اب میں ویسے اس پہ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نگران پرائم منسٹر بنے تو وہ بھی باہر سے آئے ہوئے تھے. تو جب وہ پہلی ان کی میٹنگ ہوئی تو معین قریشی صاحب تو نہیں تو باہر سے تو وہ آئے تھے. تو بہرحال جب ان کی میٹنگ ہوئی اور فرسٹ میٹنگ تھی اور ایم ایس نے اپنے اسٹاف سے ان کو ملایا، سر یہ میں ایم ایس ہوں، یہ ڈی ایم ایس ہیں، یہ اے ایم ایس ہیں، تو سارا انٹروڈکشن ہو گیا. تو انہوں نے کہا سر آپ کی کوئی ایسی خواہش جو آپ چاہ رہے ہوں تو اس بطور ایز نگران کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہم پوری کر لیں. انہوں نے کہا یار میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی تو انہوں نے سر قبرستان کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی لاہور میں فلاں قبرستان ہے. تو انہوں نے کہا سر چیک کر لیتے ہیں. تو ایم ایس نے میسیج دیا چیف سیکرٹری کو کہ پرائم منسٹر صاحب کے فادر کی قبر تلاش کریں فلاں قبرستان میں، تو کل انہوں نے آنا ہے. تو چیف سیکرٹری نے اپنے بلایا متعلقہ کمشنر کو، تحصیلدار کو، بھائی چیک کریں. بڑی تلاش کی، قبر نہیں ملی. وہ واپس آنے کا سر وہ تو قبر وہاں نہیں مل سکی. انہوں نے کہا پاگل نہیں مل سکی، کسی قبر کے اوپر کتبہ لگاؤ، پھول رکھو، کارپٹ بچھاؤ، پرائم منسٹر کو بلا لو. تو اسی طرح ہوا کہ پرائم منسٹر کو پھر قبر کوئی اور تھی، کتبہ نیا لگا، اور اس کے بعد اسی طرح پروٹوکول کے ساتھ ان کو وہاں پہ لے جایا گیا، انہوں نے دعا کی. تو نو ڈاؤٹ محسن نقوی صاحب کے بارے میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں اور انہوں نے اپنی وضاحت بھی کر دی ہے کہ یار یہ سچویشن کیا تھی، کس حالت میں وہاں پہ گیا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس مٹی میں جس میں سب نے جانا ہے وہاں پہ یہ پروٹوکول، وہاں پہ یہ ریڈ کارپٹ تو نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز والی کیفیت ہوتی ہے. ہم نے اندر جانا ہے، اندر کے معاملات اللہ کریم بہتر جانتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کا پروٹوکول قبرستان میں تو نہیں ہونا چاہیے. اور کم از کم وہ کسی ایونٹ میں جائیں، کسی یونیورسٹی میں جائیں، کسی ادارے میں جائیں تو ضرور کریں جو بلیو بک کے مطابق ان کو الاؤ ہے. لیکن قبرستان کا تو بلیو بک میں بھی ذکر نہیں ہے کہ قبرستان آپ جائیں گے تو وہاں پہ ریڈ کارپٹ. کیا پتہ کوئی نیکسٹ ٹائم کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے تو وہ اس میں بھی کوئی ترمیم کر دے، کہہ جی کہ اب تو نے دیکھا نا وہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہیں، کچھ پاورز دی گئی ہیں تو اس کو دوبارہ چیک کرنا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے البتہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ خود ہی جو وہ پرپوزل بھی دے دے یار کہ یہ ایک رہ گیا ہے تو بلیو بک کو اس کا بھی حصہ بنایا جائے تاکہ سی ایم ہو یا پی ایم ہو تو کسی قبرستان خود نوٹس لے کر بھی جو ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اختیارات تو کر سکتی ہے. اتنا تو حق ہونا چاہیے. نہیں اتنا دیکھیں نا ابھی تو جو پوری نگران گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، یہی تو حق استعمال کر رہی ہے. جو چیزیں کر رہے ہیں ڈے ٹو ڈے افیئر کے بجائے لانگ ٹرم کے اوپر آگے ہیں، نیشنل ایشوز کے اوپر آگے ہیں. اور ابھی جو آگے صورتحال چل رہی ہے، پرائم منسٹر کا آپ وے آف ٹاکنگ دیکھیں، ان کی گفتگو دیکھیں، لمز کا جو انہوں نے وزٹ کیا وہاں پہ ان کے ہم تو لمز نے ہمیں تو آپ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی وہ یاد ہے، لیکن میرے ساتھ آپ بھی ان کو جرنلزم اور وہ سکھانے چلے گئے. نہیں میں تو ان کو ذرا کہا تھا کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو لیکن ہمیں یاد نہیں. انہیں سب کچھ یاد تھا، انہوں نے یاد بھی بڑے اچھی طرح سے کرایا. ہاں نہیں اچھے طریقے سے کرایا انہوں نے، مطلب کچھ ہم نے یاد کرایا، کچھ انہوں نے یاد کرایا. تو مطلب ہے کہ لیکن کل ٹائم از اوور نا، تھوڑا سے دن ہے پھر ہم کٹھے بیٹھیں گے. اسی طرح آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہو رہا ہوگا اور ابھی ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں نگران وزیر اعظم بھی ہمارے ساتھ. ہم ایک ناظرین چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی کچھ معاشی صورتحال اور جیسے شہزاد کہہ رہے ہیں کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو روزمرہ کے امور ہیں اس سے ہٹ کر کیا اہداف اور کیا اقدامات اور کیا منصوبے ہیں، اور خاص طور پر معیشت کے حوالے سے IMF بھی پاکستان کے دورے پہ آیا ہوا ہے. اس سے بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत दे रहे हैं पाकिस्तान की कुछ मईशत के बारे में। IMF का मिशन पाकिस्तान के दौरे पे आया हुआ है। कुछ पाकिस्तान की इकनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर तसल्ली बख्श करार दी गई है, कुछ जगहों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इज़हार किया गया और कुछ मामलात में मज़ीद कुछ इक़दामात का या मुतालबात का इज़हार किया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। हमें सीनियर इकनॉमिक जर्नलिस्ट हैं मेहताब हैदर साहब, और हमारे अपने इकनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट जो है शाहिद अजमल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद साहब, आपसे बुनियादी क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्वार्टर की इकनॉमिक परफॉर्मेंस थी वो भी पेश हुई है, और उसके तनाजुर में जो IMF का ये मिशन है, अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं कि किन चीज़ों के ऊपर कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं, कहाँ पर डू मोर का मुतालबा किया जा रहा है? देखें, सच तो जो मजमूई तौर पर अगर हम इस पूरी सूरत हाल को देखें तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान ने IMF को जो रिपोर्ट्स पेश की हैं उसमें पाकिस्तान ने तकरीबन अपना काम मुकम्मल कर लिया है। जो पिछला क्वार्टर गुजरा है उसके लिए जो इक़दामात पाकिस्तान के ज़िम्मे लगाए गए थे उनमें पाकिस्तान ने अपने जो इक़दामात हैं उनको कंप्लीट किया है, और उसके जो अहदाफ थे वो तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले क्वार्टर के लिए पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो हैं वो अहदाफ दिए जाएंगे, और अभी तो रिपोर्ट्स उनके हवाले हुई हैं, और अभी टेक्निकल सतह के जो मुज़ाकरात हैं वो IMF के साथ जारी हैं, जो 13 तारीख़ तक जारी रहने हैं, और 13 से 16 तक जो है उसके बाद फिर जो है इनके वफूद की सतह पर जो है वो मुज़ाकरात होने हैं। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने FBR ने अपनी महसूलात की जो रिपोर्ट्स हैं वो पेश की हैं, और इसके अलावा जो पावर सेक्टर की सूरत हाल है उसमें जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, गैस के ख़ास तौर पर जो शोबे में जो गर्दिशी कर्जे कम करने के हवाले से जो कीमतें बढ़ाई गई हैं वो रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। अब IMF की टीम उसका जायज़ा लेगी और उसके बाद जो है इनको अगले अहदाफ जो है वो देगी। मेहताब साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि इस किस्म की कुछ इतलात हैं कि जो जैसे शायद ये कह रहे हैं कि कुछ टारगेट्स हमने शायद शेयर भी किए हैं। क्या अब तक की जो परफॉर्मेंस हमारी इकनॉमिक परफॉर्मेंस है उससे आप समझते हैं कि IMF और जो बाकी आलमी इदारे IMF हमारे साथ कुछ चीज़ें तय करेगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसके बाद ही बाकी मामला भी हमारे ठीक हो जाते हैं? तो आप समझते हैं कि हम कुछ ट्रैक के ऊपर ही हैं और ये जो विज़िट है ये मिशन का ये फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, या अगर कुछ सब्सिडीज़ के हवाले से या कुछ रेवेन्यू अदाफ के असूल के हवाले से अगर डू मोर की कुछ चीज़ें आती हैं तो वो एक आम आदमी पे बर्डन पड़ेगा या कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे? जी देखें, इस टाइम पाकिस्तान और IMF के दरमियान ये जो मुज़ाकरात हैं ये बेसिकली स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत है, जो कि पिछली PDM की हुकूमत में $3 बिलियन का IMF के साथ हुआ था, जिसमें से $1.1 बिलियन PDM की हुकूमत के दौरान ही मिल गए थे। ये इसका फर्स्ट रिव्यू और सेकंड ट्रांच है। ये पाकिस्तान अगर सक्सेसफुली इसको कंप्लीट कर लेता है तो $700 मिलियन की किस्त दिसंबर के आखिर तक मिलने की तवक्को है। अब जहाँ तक अहदाफ की बात है, अहदाफ का इशू ये है कि अगर आप उसकी डिटेल्स के अंदर जाएं तो वो डिटेल्स ये बताती हैं कि हुकूमत ने जो सब्सिडीज के लिए $1 ट्रिलियन रखे थे उसमें से सिर्फ $2.5 बिलियन जारी किए हैं। यानी उसमें से मेजर जो चंक है जो कि पावर सेक्टर की सब्सिडीज का है वो हुकूमत ने बिल्स पड़े हुए हैं, अदा नहीं किए। अगर डेवलपमेंट को देखें तो 950 अरब रुपया डेवलपमेंट के लिए रखा है। पहले क्वार्टर के दौरान सिर्फ 41.9 बिलियन रुपीस जो है वो स्पेंड हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सब्सिडीज की को ना अदा करके और डेवलपमेंट का गला घोंट कर हुकूमत ने जो IMF के अहदाफ हैं, जो खासकर बजट डेफिसिट के हवाले से और प्राइमरी डेफिसिट के हवाले से है, वो तो अचीव कर लिए हैं। लेकिन जो बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि एक्सटर्नल साइड पे गैप्स मौजूद हैं। अब उन गैप्स को किस तरह से पूरा किया जाएगा ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके लिए ये जो एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हुआ, आपने देखा कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने उस पर काम किया, होल्डिंग के खिलाफ और स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम हुए, एक्सचेंज रेट इम्प्रूव हुआ। लेकिन आप ये देखें कि जब से IMF का वफद आया है दोबारा से उसको रिवर्स गियर लगा हुआ है, और IMF इसको दोबारा से जो चूंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आप देखें तो गिरे हैं कोई $1 बिलियन, तो बुनियादी तौर पे एक्सचेंज रेट के ऊपर, एक्सटर्नल गैप्स के ऊपर ये मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर IMF के साथ हमें तय करना पड़ेगा।
तवक्को यही है कि ये स्मूथ हो जाएगा, चूंकि अगर ये स्मूथ ना हुआ तो पाकिस्तान में ये जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो रही है और तवक्को है और अभी तय हो चुका है कि इलेक्शन की डेट्स भी आ गई हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए ये तो रिव्यू तवक्को यही की जा रही है कि ये स्मूथ हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि जो आखिरी इस टाइम पाकिस्तान का रिव्यू होगा उसमें शायद पाकिस्तान को मजीद रेवेन्यूज के हवाले से या मिनी बजट की जो है वो बात हो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो 9 माह का प्रोग्राम जब खत्म होगा तो पाकिस्तान को जो अगली हुकूमत जो भी आएगी उसको IMF के एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। मेहताब साहब ये बताइएगा, 2 चीजें आपने अपनी गुफ्तगू में कही हैं, एक एक्सचेंज रेट की और एक कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट का है। एक्सचेंज रेट में एक तासुर ये भी है कि हमने डंडे के जोर के ऊपर तो एक्सचेंज कंपनियों को या इंसानों को कंट्रोल किया और इसको मेंटेन किया एक्सचेंज रेट को, लेकिन जैसे ही हम वो डंडा पीछे हटाते हैं तो फिर मार्केट जो है अपनी फोर्सेस काम करना शुरू कर देती हैं, तो इस वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो ये कितना देर पा हल है कि हम डंडे के जोर के ऊपर इसको करते रहेंगे, या इसको देर पा हल जो है कि आपकी नजर में क्या होगा? देखें, ये डंडा की हद तक भी बात है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस मार्केट के अंदर स्पेकुलेशंस भी थी, होल्डिंग भी थी और स्मगलिंग भी थी। तो ये तीनों अनासिर जब मिलते थे तो एक्सचेंज रेट जो है वो इतनी तेजी से गिरना शुरू हो गया, बल्कि उस टाइम तो बहुत ज्यादा बातें होनी शुरू हो गई थी। वो इक़दामात जो उन्होंने किए उनके जो असरात आने थे वो आ चुके हैं। वो जो काम उस पर नहीं हुआ वो ये था कि हमने अपने जो फंडामेंटल्स थे उनको ठीक करना था। फंडामेंटल्स से मुराद क्या है? फंडामेंटल्स से मुराद ये है कि डेट और नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज जो डॉलर्स के उनको बढ़ाना था, वो नहीं बढ़ सके। आप ये देखें कि जो मल्टीलैटरल या बायलैटरल के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे तय किए हुए हैं, अगर आप उनके इनफ्लोज को भी देखें तो वो थोड़े कम हुए हैं। जुलाई में जब PDM की हुकूमत थी तो एकदम $2 बिलियन का, आपको याद होगा कि सऊदी अरब से हुआ, $1.2 बिलियन जो है वो यहाँ से आ गए। फिर चाइना के साथ जो कमर्शियल रीफाइनेंसिंग थी वो भी हुई, लेकिन उसके बाद जो अगले 2 महीने गुजरे हैं, अगस्त और सितंबर, उसमें वो स्लो डाउन हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये है, और दूसरी तरफ ये देखें कि आप एक्सपोर्ट्स की प्रोसीड्स भी और रेमिटेंसेज भी जितनी ग्रोथ हम तवक्को कर रहे हैं उससे कम है। तो ये जो डॉलर का इनफ्लो है, चाहे वो डेट क्रिएटिंग इनफ्लो हो या नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लो हो, वो दोनों स्लो डाउन हुआ है। और यही वो फंडामेंटल है जो हमारे लिए गैप जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो ये गैप इसी वजह से देखें तो पिछले आपको तकरीबन 2 से 2 माह के अंदर $1 बिलियन से ज्यादा के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कम हो गए हैं। तो जब तक हम अपने इनफ्लोज को बेहतर नहीं करेंगे तब तक एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप देखें तो जब से ये 3-4 दिन से IMF की टीम आई हुई है, अब दोबारा से मैं उसी को इंडिकेट कर रहा था पहले भी कि रुपया जो है वो दोबारा से वीक होना जो है वो आहिस्ता है, ग्रेजुअल है, लेकिन वो होना शुरू हो गया। तो ये एक्सचेंज रेट के ऊपर IMF को कन्विंस करना पड़ेगा, और अगर इनफ्लोज बेहतर नहीं होते तो उसके नतीजे में हमें दोबारा से इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जाना पड़ेगा। और जब इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान के जो रेवेन्यूज है, जो टैक्स रेवेन्यूज, वो भी कितने शुरू हो जाएंगे, और इकोनॉमी का जो हमने ग्रोथ का टारगेट रखा हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस दफा पिछले साल के मुकाबले में काफी बेहतर है अब तक, तो उसके नतीजे में फिर ग्रोथ जो है वो नीचे जानी शुरू हो जाएगी। तो ये एक चैलेंज है। अब इस चैलेंज से हुकूमत कैसे नबरद आजमा होती है, और उसके बाद पॉलिटिकल ट्रांजिशन भी है, चूंकि साथ साथ वो भी मामले को देखना है। तो एक मुश्किल साल है इस हवाले से। ये एक पूरा एक साइकिल है जो काफी मुश्किलात, चैलेंजेस से भरपूर है। बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पाकिस्तान की कुछ मजमूई माशी सूरत हाल के हवाले से। शायद मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो इसका सियासी एस्पेक्ट है, इलेक्शन की डेट का अनाउंस होना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अभी मेहताब साहब भी ये कह रहे थे कि इसके सियासी एस्पेक्ट्स भी हैं, डेट आ गई है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ना होगा, अदरवाइज़ हमारी हमेशा ठीक नहीं होगी। तो ये कितना कंसर्न IMF को पाकिस्तान की सियासत से, इलेक्शन से या अवामी हुकूमत के हवाले से? हमने माजी में भी देखा, ज़मान पार्क में गई IMF की टीम जब MOU एग्रीमेंट साइन होना था उससे पहले। तो ये कितना अहम है अभी इन मुज़ाकरात के अंदर मामला? देखें खालिद साहब, ये जो बात अभी आपने की इलेक्शन की डेट के हवाले से, तो IMF का शुरू से ही ये मुतालबा था कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए,
تو وہ اگرچہ وہ شرائط کے اندر لکھا ہوا تو نہیں تھا، لیکن بار بار وہ اس بات کا تذکرہ کرتے رہے، اور اب یہ جو ڈیٹ آئی ہے اس سے پاکستان کو مذاکرات کے اندر بڑا آسانی ہوگی اس ریویو میں بھی اور اگلے ریویو میں بھی۔ اگر یہ الیکشن کا پروسیس اپنی کامیابی سے آگے کی طرف بڑھتا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے پاکستان کو آئی ایم ایف کے ساتھ اگلے ریویو کے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی۔ جہاں تک بات کی ابھی مہتاب صاحب نے ایکسچینج ریٹ کی فلیکچویشن کی، تو یہ ایک بڑا ایشو ہے، اور آئی ایم ایف نے یہ ایشو ابھی پاکستان کے ساتھ ان مذاکرات میں اٹھایا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سٹیبل ہوا ہے کچھ پاکستان کی اکانومی ڈالر کے مقابلے میں، تو جو پاکستان کا روپیہ ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصنوعی ہے، یہ مارکیٹ کے مطابق نہیں ہے۔ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈالر کو پاکستان نے مصنوعی طور پر کنٹرول کیا ہے اور اپنے روپے کی قیمت، اس کے اوپر بھی پاکستان کو جواب دینا ہوگا۔ اور دوسرے جو ایف بی آر نے اہداف اپنے بتائے ہیں جون 2024 تک کے کہ ہم یہ اہداف پورے کر لیں گے، اس پر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہ اہداف پورے نہیں کر پائیں گے، کیونکہ پاکستان کی جو امپورٹ ہے وہ کم ہوئی ہے، اور جب امپورٹ کم ہوتی ہے تو آپ اس پر کسٹم ڈیوٹی اس طرح وصول نہیں کر پاتے، اس سے آپ کے جو ریونیو کے اہداف ہیں وہ کم ہوں گے۔ تو آئی ایم ایف یہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان اپنے 2024 تک کے جو ریونیو کے اہداف ہیں وہ پورے نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے بھی پاکستان کو انہیں مطمئن کرنا ہوگا کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں۔ اسی طرح جو گیس کے شعبے میں پاکستان نے ابھی قیمتیں بڑھائی تو ہیں، لیکن ابھی بھی 50% سے زائد جو ہے وہ ایسے صارفین ہیں گیس کے جن کے اوپر ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو وہ یہ بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ جو سبسڈی دے رہے ہیں اس کو آپ کس شعبے سے اور کس طرح وصول کر کے اپنے ریونیو کو جو ہے لیول پر لائیں گے اور اس میں توازن قائم کریں گے۔ تو یہ 2 3 4 چیزیں ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہو سکتا ہے نگران حکومت جو ہے اس کو ایک منی بجٹ بھی لانا پڑے اپنے، مہتاب بھی ابھی اس کا تذکرہ کر رہے جی تھے۔ بالکل، اپنے اہداف کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے وہ ایف بی آر کیونکہ کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کو ہو سکتا ہے یہ نگران حکومت کوئی آرڈیننس کے ذریعے کوئی نئے ٹیکس لگائے اور اس کے ذریعے سے اپنے ریونیو کے اہداف پورے کرنے کی کوشش کرے۔ جاوید شہزاد، مہتاب حیدر کی اور شاہد کی گفتگو سننے کے بعد تو، اور اس سے پہلے جو آپ گفتگو کر رہے تھے یہ نگران حکومت کا جو طرز حکمرانی ہے وہ دیکھ کر، تو مجھے وہ ایک محاورہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کیا ہے کہ پلے نہیں دھیلا تے کر دی پھر دی میلہ میلہ۔ تو میلہ تو کاکڑ صاحب نے لگایا ہوا نا جی، کاکڑ صاحب کا میلہ آپ دیکھیں اور پریکٹیکل پرفارمنس اب کہاں پہ کھڑی ہے، اور میلہ جو ہے وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ان کی آنیاں اور جانیاں دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے، بلکہ بھگت بھی رہی ہے آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو نہیں رہا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے سر۔ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں آپ پہلے بات کر رہے تھے، ایک جو بریک میں آپ مجھے کہہ رہے تھے، آپ نے میری بات کاٹ دی، میں بغیر بات کہے نہیں میں بلکہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بات کم از کم بلاتے ہیں تو بات پوری کرنے کا بھی موقع دیا کریں تاکہ ہم کھل کے آپ سے اظہار خیال کر سکیں۔ اتنا بھی کھل کے بات نہیں کرنی تاکہ ہم مستقل پروگرام کریں۔ ہاں نہیں ریگولر کرنا ہے، بچ بچا کے ذرا تھوڑا سا میکسیمم ریسٹرین کے ساتھ نا۔ میں بتا آپ کو یہ رہا تھا کہ جیسے ہماری اس وقت جو نگران گورنمنٹ ہے تو اس میں جو آدھی کیبنٹ ہے وہ NSW-13 کی ہے، نیشنل سیکورٹی ورکشاپ 13 کورس کی یہ کیبنٹ آدھی سے زیادہ یہ ہے۔ اور اچھا ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہوگا یار کہ ہر 5-7 سال بعد 5 سال بعد جب نگران گورنمنٹ آتی ہے اچانک نام کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اب یہ نام کہاں سے آتے ہیں آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا، اور جو میرے سننے والے شاید ان کو بھی اندازہ نہ ہو، تو یہ نام جو ہیں یہ پاک فوج کا جو ایک اسرا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک ریسرچ انالیسس ایک تھنک ٹینک ہے جو کام کرتا ہے انڈر کمانڈ آف دا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی۔ تو جب یہ کورس کرتے ہیں نیشنل سیکورٹی ورکشاپ 1 2 3 4 5، نیشنل میڈیا ورکشاپ بھی وہاں پہ میڈیا ورکشاپ کا تو اپنے ایک الگ مطلب چھوٹا سا ہے نا، یہ اس کا دورانیہ کافی لمبا ہوتا ہے، اور اس میں پوری کی پوری آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ فرض کریں کہ اگر آپ پرائم منسٹر بن جائیں گے ملک کیسے چلائیں گے، فرض کریں آپ وزیر خزانہ بن جائیں گے تو خزانے کی پالیسی کیا ہوگی، واٹر پالیسی کیا ہوگی۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی نام آتے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے یا کیئر ٹیکر کیبنٹ کے، آدھے سے زیادہ نام وہاں سے ہی آتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اپنی پالیسیز دی ہوتی ہیں، اسٹڈی کی ہوتی ہے، اور ہر پالیسیز کے اوپر جو جتنے بھی بندے ہوتے ہیں تو وہ کام کرتے ہیں، اسٹڈی دیتے ہیں، اپنی رپورٹس جمع کراتے ہیں، پھر ان کا تجزیہ ہوتا ہے، پھر تجزیہ ہو گیا تو پھر آگے سسٹم کے اندر چلی جاتی ہیں، تو نام اسی سسٹم کے اندر چلتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے بھی اگر وزیر اعظم بننا ہے، نگران پرائم منسٹر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میرے خیال ہے ضرور اٹینڈ کریں۔ میڈیا ورکشاپ سے کام نہیں چلے گا، آپ نے بھی کی ہوئی ہے، میں نے بھی کی ہوئی ہے۔ نہیں وہ نہیں چلے گا، اس پہ انہوں نے بھی کی ہوئی ہے۔ ہاں نہیں اس سے نہیں چلے گا، اس سے ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے اگر آپ بھی اگر NMW کے نتیجے وزیر اطلاعات بھی نہیں بن سکتا۔ نہیں اس میں نہیں، ابھی ان کو کچھ کرائٹیریا بھی نہیں پہنچی وہ سر، ابھی وہ صرف کہتے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی ورکشاپ کے جو
मेंबर्स है, जो जब असल पूरा तजिया हो जाता है ना पीछे, वो पूरा उसमें भी सिस्टम तो हुकूमत साजी का कुछ ना कुछ काम तो होता है। हाँ, उसमें तो सिर्फ वही बताते हैं ना, जो मतलब है कि खबर NMW में भी हाँ, खबर बनती कैसे है, खबर रोकनी कैसे है। ठीक है, ये जरा खबरों के आगे के मामला ने, क्योंकि आपने अमूर मुमलकत चलाने होते हैं वहाँ। बहुत शुक्रिया जावेद शहजाद का और शाहिद अजमल, बहुत शुक्रिया आपका भी नाज़रीन। आज हम मुख्तलिफ खबरों के ऊपर बातचीत कर रहे थे कि आज तक इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।